بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ نعبدو و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ جب ہم خود ہی احتیاط نہیں کریں گے تو کوئی اور دوسرا کیسے کرے گا؟ اس لیے ہم اب اس پروگرام کے ذریعے ہر چیز کو عملی طور پہ بھی اور گفتگو کے ذریعے بھی آپ کی رہنمائی کے لیے مکمل طور پہ استعمال کر رہے ہیں۔ آج کا ہمارا اس پروگرام میں ٹاپک جو ہے وہ ہے پی ایم عمران خان صاحب کی جانب سے جو ٹائیگر فورس تیار کی جا رہی ہے، جو اس موقع پر جہاں ہر انسان پریشانی کے عالم میں ہے، اس فورس کے مقاصد، اس فورس میں رجسٹریشن ہونے کے طریقے، اس فورس کی رجسٹریشن ختم ہونے کی تاریخ، یہ سارا کچھ ہمارے آج کے اس بیٹھک میں، اس پروگرام میں ڈسکس ہوگا اور آپ تک ہم وہ سب چیزیں پہنچانے کی کوشش کریں گے ایک امانت کے طور پہ، تاکہ آپ مزید آگے لوگوں تک ان چیزوں کو پہنچا سکیں۔ اب ہم اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ میں اپنے پہلے دوست سید حسنین شاہ بخاری صاحب، جن کا تعارف ہم پچھلے پروگرام میں بھی کروا چکے ہیں، ایک سوشل ایکٹیویسٹ ہیں، پی ٹی آئی کے ایک اچھے سے ورکر ہیں، خدمت گزار ہیں، بے لوث خدمت کرتے ہیں، لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں، تو اس لیے ان کو ہم بار بار اپنے ساتھ اس پروگرام میں رکھتے ہیں تاکہ ہمیں بہت کچھ سننے کو اور اس کے لیے ہمیں مل جائے۔ شاہ صاحب، آپ معاشرے میں پھر رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، تو آپ ہمیں بتائیں کہ یہ جو پی ایم عمران خان صاحب کی جانب سے رضا کار فورس کی رجسٹریشن کا آغاز کیا گیا ہے، جو عنقریب ختم ہو رہی ہے، اور ہم نے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بتانا ہے کہ اس کے اندر رجسٹریشن کریں، اس کے آسان طریقے بھی آ گئے، سٹیزن پورٹل اور ایک لنک بھی آ گیا، اس کے تحت جو لوگ رہ گئے تھے یا جو لوگ نہیں ہو سکتے وہ سب رجسٹرڈ ہو سکتے ہیں۔ تو آپ بتائیں کہ یہ اس وقت کتنی ضرورت ہے، اس کی کتنی اہمیت رکھتی ہے یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو بات میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے پھر دوبارہ مجھے اس پروگرام میں ایک حصہ بننے کی مجھے آپ نے بلایا یہاں پہ۔ تو بات ہو رہی ہے ٹائیگر فورس کی، تو اس سلسلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جہاں تک مجھے معلومات ہوئی ہے، میرے پاس لنک آیا ہے، جتنی میں نے کوشش کی ہے، سب بھائیوں کو مشورہ دیا ہے کہ آپ اس ٹائیگر فورس میں حصہ لیں۔ اور اس میں پہلی بات یہ ہے کہ اس کا نام کوئی وظیفہ ہے حکومت کی طرف سے، نہ کوئی اس کی تنخواہ ہے، یہ خدمت خلق میں ہے۔ جو بھی حصہ لے گا ٹائیگر فورس میں، وہ اللہ کی خاطر ایک ثواب کمائے گا، لوگوں کی خدمت کرے گا۔ جیسے اب لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے، کسی کے در پہ پہنچ نہیں سکتے، تو عمران خان کی طرف سے یہ ٹائیگر فورس بنائی گئی ہے کہ ہر بندہ جو اس میں حصہ لے گا، جیسے کہ میں خود بھی شامل ہوں اس چیز میں، دوستوں کو بھی کر رہا ہوں، رشتہ داروں کو بھی کر رہا ہوں، خود بھی شامل ہوں، اور میرا یہی کام ہے کہ ہر جس جو گاؤں میں گھر ہے، جس کے نہیں پہنچ سکتا راشن یا کوئی معلومات نہیں پہنچ سکتی، کوئی خبر نہیں پہنچ سکتی، وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم ٹائیگر فورس جو بنے ہوئے ہیں اس لیے بنے ہوئے ہیں تاکہ ہر مشکل میں ہر غریب کا ساتھ دیں، معلومات دیں، راشن آئے گورنمنٹ کی طرف سے۔ مین یہ ٹاپک ہے کہ ہم خدمت خلق میں یہ کام کریں گے۔ باقی لنک آیا میرے پاس، میں کوشش کر رہا ہوں، ہر دوست کو مشورہ بھی دیتا ہوں، یہ بتاتا بھی ہوں کہ ٹائیگر فورس میں آپ کو حصہ لینا چاہیے۔ شکریہ شاہ صاحب۔ یہ جو ہمارے شاہ صاحب کی گفتگو تھی آپ نے سنی ہے کہ اس کے اندر بہت زیادہ اہمیت ہے، خاص طور پہ صحت مند نوجوان، اور حکومت پاکستان کی طرف سے ایک بات بھی وضع کی گئی ہے کہ ان ٹائیگر فورس کو اس طرح لاوارث، جس طرح سے کچھ لوگ جو اچھائیوں کو برداشت نہیں کرتے وہ کرتے رہتے،
باتیں ہی کرتے ہیں تو وہ گمراہی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہے۔ تو خان صاحب کی طرف سے اور ہماری حکومت پاکستان کی طرف سے ٹائیگر فورس کا جو بھی رکن ہوگا اس کی حفاظتی اقدامات کا پہلے سوچا جائے گا، اس کے بعد اس کو فیلڈ میں کام کرنے کے لیے بھیجا جائے گا۔ اس کے بعد میں آتا ہوں ہمارے بہت ہی پیارے سلسلہ ہے، ساری ٹیم کے ساتھ 24 گھنٹے کام کیا، باقی بھی ساری ٹیم نے کام کیا، وہ بھی انشاءاللہ ہم اپنے پروگراموں میں ساتھ ساتھ اس کا تعارف کرواتے رہیں گے۔ مصطفیٰ بھائی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ باقی 3 دن رہ گئے، 10 تاریخ تک سن رہے ہیں کہ رضاکارانہ طور پر جن لوگوں نے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے وہ 3 دن تک اپنی مزید رجسٹریشن کروا سکتے ہیں۔ آپ کے پاس لنکس بھی ہیں، آپ کے نمبر بھی آگے، ہم لوگوں نے کوشش کی ہے واٹس ایپ کے ذریعے یا کسی طریقے سے لوگوں تک پہنچائیں، لوگ آپ سے رابطہ کریں، اور الحمدللہ آپ لوگوں نے، پوری ٹیم نے ان لوگوں کو بڑا مثبت جواب دیا ہے۔ جی سر۔ تو اب آگے کا آپ بتائیں کہ آپ ان 3 دنوں میں کیا کر سکتے ہیں، کیا کریں گے؟ جن بھائی نے ٹائیگر فورس میں اپلائی نہیں کیا وہ ہمارے نمبر پہ آ کے رابطہ کریں گے سر، ٹھیک ہے؟ جو مسئلہ ہوگا کوئی واٹس ایپ پہ لنک بھیجے گا، جیسے ہی کچھ کریں گے ہم ان کو آن لائن ہی وہاں پہ سبمٹ کر دیں گے۔ ہمارے پاس آنے کے لیے ویسے ضرورت نہیں ہے ان کو، جب وہ ہمارے ساتھ فون پہ رابطہ کریں گے ٹھیک ہے، ہم ان کو آن لائن پہ ہی سسٹم کر دیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ رضا کے لیے، اللہ کی خاطر کے لیے ہمیں آخرت میں بھی نیکی ملے گی، ابھی نہیں ملے گی تو آخرت میں لازمی ہمارا پختہ ایمان ہے، پختہ ایمان ہے ساتھ۔ اور انشاءاللہ یہ 3 دن میں ہمیں کیا ایسے یہ جتنے بھی آئیں گے وہ کوشش کریں گے ریپلائی کر دیں گے، اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، نہ ایسا فیس لیں گے نہ کچھ کریں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ بھائی۔ اب اللہ کی رضا کے لیے جو بھی کام کیا جاتا ہے وہ ڈائریکٹ انسان کے لیے نیکی اور مستقبل جو ہمارا اصل ہے، جس پر ہمارا ایمان ہے، جو قیامت کے بعد ہمارا شروع ہونا ہے، اس میں بہتری ثابت ہوتا ہے۔ رضاکارانہ طور پہ کوئی بھی کام کرنا صدقہ جاریہ ہے، ہمیں تو سب سے پہلے اس پر اپنا یقین پختہ کرنا چاہیے۔ اب میں اپنے دوست، اپنے بھائی، بڑے بھائی ہمیں ہمیشہ رہنمائی کرتے رہتے ہیں، اور اس وقت جتنے بھی مسائل احساس پروگرام میں لوگوں کو رپلائی کے بعد آئے تو اس چیز کی ڈیوٹی ہم نے ان کی لگائی، اور انہوں نے بہت پیارے انداز میں اس کا انجام دیا۔ ہمارے رانا مرزا بھائی کے لیے میں سوال تو نہیں کروں گا، بس آپ اس کے اوپر ہمیں صرف 2 منٹ کی اپنی طرف سے جو آپ کا ذہن اچھائیاں اور جو چیزیں سوچتا ہے، جو جذبہ رکھتا ہے، صرف 2 منٹ کا وہ اس میں آپ ہمیں بیان کر دیں۔ تھینک یو، پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مل کے ہمارا دعوت دی۔ ایسا ہے کہ جب ہم معاشرے کے اندر نکلتے ہیں نا تو ہمیں چند لوگ ایسے کے ملتے ہیں جو دوسروں کی خاطر جیتے ہیں، اپنے لیے تو ہر کوئی جیتا ہے نا، دوسروں کے لیے چند لوگ ہوتے ہیں، مگر ان لوگوں کا تعین کرنا، ان کو ڈھونڈنا، ان کو اپنے ساتھ اٹیچ کرنا، یہ ٹائیگر فورس ہے کہ ایسے لوگ ہمیں چاہیے۔ اور ان علاقوں کے اندر کوشش ہم کہ میں نے بھی کی ہے، جیسے ابھی محلے کے اندر بھی جا کے ایسے دوست تھے ان کو ڈھونڈا ہے جو خدمت خلق کے لیے حاضر ہیں، ان کو میں نے شامل کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو بتایا کہ آپ کا کام کیا ہوگا۔ جو سننے میں، جو لنک میں جو ہم نے ان کے اسٹڈی کیا، اس میں یہ چیز آ رہی ہے کہ ہم لوگوں نے رضا کرانا کام کرنا ہے، لوگوں کی ہیلپ کرنی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ جب آپ لوگ کسی کی خاطر نکلتے ہیں تو صاف ظاہر ہے کہ جب آپ کسی خاطر نکلے تو آپ کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی ہے، وہ ہے خدا کی رضا۔ اور اسی طرح ہے کہ کہتے ہیں جب اب انسان نکلتا ہے اللہ کی رضا کی خاطر تو اس کے پیچھے تو اللہ کی مرضی شامل ہوتا ہے، کئی ہزار فرشتے اس کی مدد کے لیے دعا بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کی ہیلپ کے لیے، اس کی نصرت کے لیے، تو حفاظت کے لیے بھی۔ تو ہم نے ان کے بیچ جو ہے ماشاءاللہ ایک اچھا اسٹیپ ہے حکومت کا، اور اس کے اندر ہم نے ان کے لڑکے جو ہیں مختلف ان کے اس کے محلوں کے اندر اور کچھ بستیاں جو ہماری ہیں ان کے اندر ہم نے لڑکے ان کے وہ سلیکٹ کیے، ان میں سے ان کو ان کے 2-3 کو میں نے رجسٹر بھی کیا، اور اس طرح ان کے باہر سے بھی ہم نے 4-5 لڑکے اور بھی سلیکٹ کیا، ان کو بھی ذمہ لگایا کہ آپ بھی جو ہے آگے رجسٹریشن شروع کریں۔ اور الحمدللہ میرے نظریے کے مطابق یہ ہے کہ اس اگر اللہ نہ کرے کہ ایسا ان کے حالات پیدا ہوتے ہیں تو ہماری ٹائیگر فورس مثبت جواب دے گی انشاءاللہ۔ بہت شکریہ مرزا بھائی۔ اب ہم پروگرام کے اختتام کی طرف آتے ہیں، تو سب سے پہلے اور سب سے آخر میں ہم ہمیشہ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ ہمیں اس وبا سے لڑنا ہے، ڈرنا نہیں ہے۔ لڑنا کیسے ہے؟ احتیاطی تدابیر کو اپنانا ہے۔ ہمیں صرف
اتنا ہی سوچ لینا چاہیے کہ میں بھی ایک چھوٹی بچے کا والد ہوں. میں معاشرے میں باہر نکلتا ہوں, اگر میں حکومتی اقدامات کی مطلب کہ ڈسٹریکشن کرتا ہوں, مطلب کہ ان کے فالو نہیں کرتا, ان کو توڑتا ہوں, میں باہر نکلتا ہوں بغیر وجہ کے گیدرنگ کرتا ہوں, لوگوں میں بیٹھتا ہوں, اٹھتا ہوں, خدا نہ خواستہ مجھے اس گیدرنگ میں سے کوئی وائرس لگ جاتا ہے اور میں اسی طرح سے اٹھ کر اپنے بچوں میں چلا جاتا ہوں, تو اس کا مطلب ہے کہ میں اس قسم کی حرکت کرنے کے بعد تو سب سے پہلے میں اپنے بچوں سے ہی محبت نہیں کرتا, پیار نہیں کرتا. اس لیے خدایا ہر قسم کی احتیاطی تدابیر پہ عمل کریں, ہر قسم کی چیز کو فالو کریں, اس کو سیریس لیں, اپنے بچوں سے پیار کریں, خود سے پیار کریں, اپنے معاشرے سے پیار کریں, اپنے پاکستان سے پیار کریں, اپنے مسلمان بھائیوں سے پیار کریں. پاکستان زندہ باد, پائندہ باد.